بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدی و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ خلفائے راشدین کے سلسلے کے تیسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نائب رسول زخموں سے چور چور ہو کر ممبر سے فرش خاک پر گر پڑا، مگر صبر و تحمل کا یہ عالم تھا کہ اس بے ادبی پر بھی جذبہ غیظ و غضب کو ہی جاننا ہوا۔ غرض مختلف عناصر نے مل کر افتراء پردازیوں اور کذب بیانیوں سے اس طرح سے حضرت عثمان کو بدنام کرنے کی کوشش کی اور آپ کی مخالفت کا سور اس بلند آہنگی سے پھونکا کہ اتنی طویل مدت کے بعد اس زمانے میں بھی بہت سے تعلیم یافتہ حضرات جو واقعات کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، ان غلط بیانیوں اور فریب کاریوں سے متاثر نظر آتے ہیں۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر تمام اعتراضات کو قلم بند کر کے اصل واقعات کو بے نقاب کر دیا جائے۔ اس وقت تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جس قدر اعتراضات کیے گئے ہیں، ان کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1، کبار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثل حضرت موسیٰ اشعری، مغیرہ بن شعبہ، عمر بن عاص، عمار بن یاسر، عبداللہ بن مسعود اور عبد الرحمن بن ارقم کو معزول کر کے خاص اپنے کنبے کے نااہل اور تجربہ کار افراد کو معزول کیا۔ نمبر 2، بیت المال کو بیجا صرف کیا اور مصرفانہ طریقے پر اپنے عزا و اقارب کے ساتھ سخاوت کا اظہار کیا۔ مثلا حکم بن عاص کے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں جلا وطن کر دیا تھا، مدینہ آنے کی اجازت دی اور بیت المال سے 1 لاکھ درہم عطا کیے، اور اس کے لڑکے حارث کو اس کی اجازت دی کہ بازار میں جو فروخت ہو اس کی قیمت سے اپنے لیے عشر و وصول کرے۔ مروان کو افریقہ کے مال غنیمت کا خمس دیا گیا۔ اسی طرح عبداللہ ابن خالد کو 3 لاکھ درہم کا گراں قدر عطیہ مرحمت فرمایا اور خود اپنی صاحبزادیوں کو بیت المال کی قیمتی جواہرات عنایت فرمائے۔ حالانکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت شدت کے ساتھ اس قسم کے تصرفات سے اعتراض کیا تھا۔ اس کے علاوہ اپنے لیے ایک عظیم الشان محل تعمیر کرایا اور مصارف کا تمام بار بیت المال پر ڈالا۔ بیت المال کے محتمم عبداللہ بن ارقم اور محقق نے اس اصرار پر اعتراض کیا تو ان کو معزول کر کے زید بن ثابت کو یہ عہدہ تفویض کر دیا۔ نمبر 2، ایک دفعہ بیت المال میں وظائف تقسیم ہونے کے بعد 1 لاکھ درہم پس انداز ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے وجہ زید بن ثابت کو یہ گراں قدر رقم لینے کی اجازت دے دی۔ نمبر 3، عبداللہ بن مسعود اور ابی ابن کعب کے روزینے بند کر دیے۔ نمبر 4، مدینہ کے اطراف میں بقیع کو سرکاری چراگاہ قرار دے دیا اور عوام کو اس سے مستفید ہونے سے روک دیا۔ مدینہ کے بازار میں بعض اشیاء کی خرید و فروخت اپنے لیے مخصوص کر لی اور حکم دیا کہ کھجور کی گٹھلیاں امیر المومنین کے ایجنٹ کے سوا کوئی اور دوسرا نہیں خرید سکتا۔ اپنے حاشیہ نشینوں اور قرابت داروں کو اطراف ملک میں ایک وسیع قطعات زمین مرحمت فرمائی، حالانکہ اس سے پہلے کسی نے ایسا نہیں کیا تھا۔ نمبر 7، بعض کبار صحابہ کی تذلیل کی گئی اور ان کو جلا وطن کیا گیا، مثلا ابو ذر غفاری، عمار بن یاسر، ابزب بن جنادہ، عبداللہ بن مسعود اور عبادہ بن صامت کے ساتھ نامنصفانہ سلوک ہوا۔ نمبر 8، زید بن ثابت کے تیار کردہ مصحف کے سوا تمام مصاحف کو جلا دیا۔ نمبر 9، حدود کے اجرا میں تغافل سے کام لیا۔ نمبر 10، فرائض وغیرہ میں تمام امت کے خلاف روایات شاذ پر عمل کیا گیا۔ حالانکہ شیخین جب تک روایت کی اچھی طرح توثیق نہیں کر لیتے تھے،
ان کو قبول نہیں کرتے تھے۔ نمبر 11، مذہب میں بعض نئی بدعتیں پیدا کی جن کو اکثر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناپسند کیا۔ مثلا حج کے موقع پر مینا میں 2 رکعت نماز کے بجائے 4 رکعت نماز ادا کی، حالانکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد شیخین نے بھی کبھی 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی۔ نمبر 12، مصری وقت کے ساتھ بدعہدی کی گئی جس کا نتیجہ حضرت عثمان کی شہادت کی صورت میں ظاہر ہوا۔ مذکورہ بالا واقعات میں حضرت عثمان کے فرد قرار داد جرم کو رنگ آمیزی کر کے نہایت بدنما اور مکروہ بنا دیا گیا، لیکن ان میں سے ایک الزام بھی تحقیق کی کسوٹی پر صحیح نہیں اترتا۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس میں صداقت کا کتنا شائبہ ہے اور اس کو رنگ آمیزی سے کتنا بدنما بنا دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے الزام جو بجائے خود متعدد الزامات کا مجموعہ ہے، اس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، کبار صحابہ کو ذمہ داری کے عہدوں سے معزول کر دیا گیا۔ نمبر 2، نااہل اور تجربہ کار افراد کو رعایا کی قسمت کا مالک بنا دیا۔ نمبر 3، اپنے خاندان کو فوقیت دی۔ امر اول کی نسبت تحقیقی فیصلہ سے قطع نظر کر کے پہلے دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ الزام درست ہے تو اسلام کے سب سے عادل اور مدبر خلیفہ فاروق اعظم پر، جن کا عدل و انصاف اور تدبر دنیا اسلام کے لیے قیامت تک مایہ ناز رہے گا، یہی الزام ان پر بھی عائد ہوتا ہے یا نہیں؟ جنہوں نے خالد سیف اللہ، مغیرہ بن شعبہ اور سعد بن ابی وقاص فاتح ایران کو معزول کر دیا تھا، یا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی اعتراض کے مورود ہوتے ہیں یا نہیں؟ جنہوں نے عنان حکومت ہاتھ میں لینے کے ساتھ ہی تمام اعمال عثمانی کو یک قلم کر دیا، جن کی قوت بازو نے طرابلس، آرمینیا اور قبرص کو زیر نگی کیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک ہی قسم کے واقعات کے کسی خاص وقتی سبب کی بنا پر ایک شخص کے لیے موجب مدح اور دوسرے کے لیے موجب ذم بنا دیے جاتے ہیں، اور اسی پر ایسے ملمہ سازی کی جاتی ہے کہ کسی کو تحقیق و تنقید کا خیال تک نہیں آتا۔ حضرت عثمان نے کبار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے جن لوگوں کو معزول کیا تھا، ان میں سے عمرو بن عاص، سعد بن ابی وقاص اور ابو موسیٰ اشعری کی معزولی کی تفصیل پہلے گزر چکی۔ اس سے معلوم ہوگا کہ عمرو بن عاص والی مصر نے اسکندریہ کی بغاوت فرد کرنے میں ذمیوں کے ساتھ نامنصفانہ سلوک کیا تھا اور ان کو لونڈی غلام بنا لیا تھا۔ نیز نئی نہروں کے جاری ہو جانے کے باوجود وہ مصر کے مالیات میں کچھ اضافہ نہ کر سکے، اور آخر عبداللہ بن ابی سرح کی تغرری کے بعد اس سے کہیں زیادہ ہو گیا۔ اسی طرح سعد بن ابی وقاص دائی کوفہ نے بیت المال سے ایک بیش قرار رقم قرض لی اور پھر اس کے ادا کرنے میں تساہل کرتے رہے، یہاں تک کہ عبداللہ بن مسعود محتمم بیت المال سے سخت کلامی کی نوبت پہنچی۔ ابو موسیٰ اشعری والی بصرہ رائے کو خوش نہ رکھتے تھے اور تمام اہل بصرہ کے مخالف ہو گئے تھے، چنانچہ ان کے وفد نے دارالخلافہ جا کر ان کی معزولی کا مطالبہ کیا۔ کیا یہ تمام وجوہ ان حضرات کو معزول کر دینے کے لیے کافی نہ تھے؟ مغیرہ بن شعبہ پر رشوت ستانی کا الزام قائم کیا گیا، اگرچہ یہ سراسر بہتان تھا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس لیے معزول کر دیا کہ حضرت عمر نے ان کی جگہ سعد بن ابی وقاص کی تقرری کی وصیت کی تھی۔ عمار بن یاسر کو حضرت عثمان نے معزول نہیں کیا تھا، بلکہ وہ عہد فاروقی ہی میں معزول ہو چکے تھے۔ البتہ عبداللہ بن مسعود کی معزولی بے وجہ تھی، لیکن لوگوں نے حضرت عثمان کو ان کی طرف سے اس قدر بدگمان کر دیا تھا کہ ان کو معزول کر دینا ناگزیر ہو گیا۔ تاہا بیت المال کے محتمم عبداللہ بن ارقم اور مقیب
کی سبکدوشی تو اس کے متعلق خود حضرت عثمان کا بیان موجود ہے، جو انہوں نے دونوں بزرگوں کی معزولی کے سلسلے میں ایک جلسہ عام میں دیا تھا، جو یہ ہے: صاحبوں، عبداللہ بن ارقم ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے اس وقت تک آپ کے تقسیم وظائف کی خدمت انجام دیتے رہے، لیکن اب بوڑھے اور ضعیف ہو گئے ہیں، اس لیے اس خدمت کو زید بن ثابت کے سپرد کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ مال کی نگرانی کا کام جس قدر اہم اور مشکل ہے، اس لحاظ سے اگر حضرت عثمان نے ان دونوں کو جو ضعیف اور پیری کے باعث اپنی خدمات کو باحسن وجوہ انجام نہیں دے سکتے تھے، سبکدوش کر دیا، اور اس عہدے پر زید بن ثابت کو کہ پڑھنے لکھنے اور حساب و کتاب میں خاص طور پر ممتاز تھے، معمول کیا۔ امر دوئم کی نسبت غور کرنا چاہیے کہ نااہل اور تجربہ کار افراد کی تقرری کا الزام کہاں تک درست ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ولید بن عقبہ، سعید بن العاص، عبداللہ بن ابن سرہ اور عبداللہ بن عامر اگرچہ صحابہ کرام اور فاروقی اعمال کی طرح زہد و تقویٰ کے مالک نہ تھے، تاہم ان کے انتظامی کارنامے اور عظیم الشان فتوحات کسی طرح ان کو نااہل اور تجربہ کار نہیں ثابت کرتے۔ ولید بن عقبہ حضرت عمر کے زمانے میں جزیرے کے عامل رہ چکے تھے۔ سعید بن عاص نے طبرستان اور آرمینیا فتح کیا تھا۔ عبداللہ بن ابی سرح نے طرابلس اور قبرص کو زیر نگی کیا۔ کیا ان کی یہ فتوحات ان کی ناتجربہ کاری کا ثبوت ہے؟ عبداللہ بن عامر والی بصرہ البتہ ایک کمسن نوجوان تھے، لیکن فطری لیاقت کو عمر کی کمی یا زیادتی سے کوئی تعلق نہیں۔ فتوحات کا سلسلہ بتا چکے ہیں۔ اسی نوجوان نے کابل، ہرات، سرجستان اور نیشا پور کو اسلام کے زیر نگی کیا تھا۔ غرض نااہل اور تجربہ کار اعمال کے تقرر کا الزام سراسر خلاف واقع ہے۔ البتہ امر سوئم یعنی اپنے خاندان کے لوگوں کو ذمہ داری کے عہدے پر مامور کرنے کا الزام ایک حد تک قابل غور ہے۔ اس میں شک نہیں کہ شیخین اس بارے میں نہایت محتاط تھے اور ہر ایک شک و شبے کے موقع سے بچتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خلافت کے معاملے میں اپنے اعضاء و اقارب کے لیے ہمیشہ کوتاہ دست رہے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سادہ طبع اور نیک نفس بزرگ تھے۔ مزاج میں اتنی پیش بینی نہ تھی، نیز اپنے اختیارات سے اپنے قرابت داروں کو فائدہ پہنچانا صلہ رحم جانتے تھے۔ ایک دفعہ جب لوگوں نے اس طرز عمل کی اعلانیہ شکایتیں کی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا اور خدا کا واسطہ دے کر پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو تمام عرب پر ترجیح نہیں دیتے تھے؟ اور کیا قریش میں بنو ہاشم کا سب سے زیادہ خیال نہیں رکھتے تھے؟ لوگ خاموش رہے تو ارشاد فرمایا کہ اگر میرے ہاتھ میں جنت کی کنجی ہوتی تو تمام بنی امیہ کو اس میں بھر دیتا۔ بہرکیف یہ امام وقت کی ذاتی رائے تھی، ممکن ہے کہ عام لوگ اس سے متفق نہ ہوں، لیکن اس سے حضرت عثمان کے فضل و کمال کا دامن داغدار نہیں ہو سکتا۔ دوسرا الزام بیت المال میں مصرفانہ تصرف کا ہے، لیکن ثبوت میں جن واقعات کو پیش کیا گیا ہے وہ یا تو سرتپاں غلط ہیں یا رنگ آمیزی کر کے ان کی صورت بدل دی گئی۔ ہم تفصیل کے ساتھ ہر ایک واقعے کو اس کی اصل صورت میں دکھاتے ہیں، جس سے اندازہ ہوگا کہ مفسرین نے کس طرح واقعات کی صورت کو مسخ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں سب سے اول ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ذاتی طور پر حضرت عثمان کی مالی حالت کیسی تھی، تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ وہ اپنی ذاتی دولت سے اس قسم کی فیاضی
اور جود و کرم پر قادر تھے یا نہیں۔ یہ مسلمہ تاریخی واقعہ ہے جس سے کسی کو انکار نہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ دولت مند اور متمن تھے۔ ان کی دولت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ہزارہا روپے بیروما کی خریداری پر صرف کیے، ایک بیش قرار رقم سے مسجد نبوی کی توسیع کی اور لاکھوں روپے سے جیش عسرت کو آراستہ کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ راہ خدا میں جس کے جود و سخا کا یہ حال ہو، وہ اپنی دولت سے ذوالقرابی کے ساتھ کچھ صلہ رحم نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے متعلق ایک موقع پر خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تقریر فرمائی تھی، جس سے اس الزام کی حقیقت پورے طور سے واضح ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مدینے میں اپنے خاندان والوں سے محبت رکھتا ہوں اور ان کے ساتھ فیاضی کرتا ہوں، لیکن میری محبت نے مجھے ظلم کی طرف مائل نہیں کیا ہے، بلکہ میں صرف ان کے واجبی حقوق ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح فیاضی بھی اپنے ہی مال تک محدود ہے۔ مسلمانوں کا مال نہ میں اپنے لیے حلال سمجھتا ہوں اور نہ کسی دوسرے کے لیے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر کے عہد میں بھی اپنے مال سے گراں قدر عطیے دیا کرتا تھا، حالانکہ میں اس زمانے میں بخیل و حریص تھا، اور جبکہ میں اپنی خاندانی عمر کو پہنچ چکا ہوں، زندگی ختم ہو چکی ہے اور اپنا تمام سرمایہ اپنے اہل و عیال کے سپرد کر دیا ہے، تو ملحدین ایسی باتیں مشہور کرتے ہیں۔ خدا کی قسم میں نے کسی شہر پر خراج کا کوئی بار ایسا نہیں ڈالا ہے کہ اس قسم کا الزام دینا جائز ہو، اور جو کچھ وصول ہوا وہ انہی لوگوں کے رفع بہبود پر صرف ہوا۔ میرے پاس صرف خمس آتا ہے اور اس میں سے بھی میرے لیے کچھ لینا جائز نہیں۔ مسلمانوں نے اس کو میرے مشورے کے بغیر مستحقین میں صرف کیا۔ خدا کے مال میں ایک پیسے کا تصرف نہیں کیا جاتا، میں اس سے کچھ نہیں لیتا، یہاں تک کہ کھاتا بھی ہوں تو اپنے ہی مال سے۔ مذکورہ بالا تصریحات کے بعد ہم کو ان واقعات کی طرف رجوع کرنا چاہیے جن کی بنا پر ذوالنورین کی تابش ضیاء کو غبار آلود کہا جاتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں جلا وطن کر دیا تھا، لیکن آخر عہد میں حضرت عثمان کی سفارش سے مدینے آنے کی اجازت دی، کیونکہ شیخین کو ذاتی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منظوری کا علم نہیں تھا، اس لیے انہوں نے مدینے آنے کی اجازت نہیں دی۔ جب حضرت عثمان نے عنان خلافت ہاتھ میں لی تو اپنے ذاتی علم کی بنا پر ان کو مدینے بلا لیا اور ان کے لڑکے مروان سے اپنی ایک صاحبزادی کا نکاح کر دیا، اور صلہ رحم کے طور پر جیب خاص سے حکم کو 1,00,000 درہم عطا فرمایا۔ نیز مروان کو جہیز میں 1,00,000 درہم کا عطیہ مرحمت کیا۔ یہ ہے اصل واقعہ جس کو مفسرین نے رنگ آمیزی کر کے کچھ کا کچھ کر دیا۔ طرابلس کے مال غنیمت سے مروان کو خمس دلانے کا واقعہ سراسر بہتان ہے۔ اس کی صحیح کیفیت یہ ہے کہ مروان نے اس کو خرید لیا۔ چنانچہ مورخ ابن خلدون لکھتا ہے، یعنی ابن زبیر نے فتح کا مزدہ اور 5واں حصہ دارالخلافہ روانہ کیا، جس کو 5,00,000 دینا پر مروان نے خرید لیا، اور بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مروان کو دے دیا گیا صحیح نہیں ہے، بلکہ پہلے مارکے کے مال غنیمت کے خمس ابن ابی سرح کو دے دیا تھا۔ اب یہ اعتراض رہ جاتا ہے کہ کسی غزوے کے مال غنیمت کا کوئی حصہ ابن ابی سرح کو دینے کا کیا حق تھا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ طرابلس کی جنگ کے قبل حضرت عثمان نے ابن ابی سرح سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم اس مارکے میں کامیاب ہوئے تو مال غنیمت کے 5ویں حصے کا
5واں حصہ تم کو دیا جائے۔ چنانچہ فتح کے بعد حزب وعدہ ان کو دے دیا۔ اس سے عام مسلمانوں کو شکایت پیدا ہوئی اور انہوں نے حضرت عثمان سے اس کا اظہار کیا، تو انہوں نے اس کو واپس لے لیا۔ طبری کے یہ الفاظ ہیں، حضرت عثمان نے کہا کہ اگر تم لوگ اس پر راضی ہو تو ان کا ہو چکا، اور تمہاری مرضی کے خلاف ہے تو واپس ہے۔ لوگوں نے کہا ہم راضی نہیں ہیں۔ فرمایا واپس ہے، اور عبداللہ کو واپس کرنے کا حکم نامہ دیا۔ عبداللہ بن خالد کو 3 لاکھ کا عطیہ مرحمت فرمایا گیا، لیکن اس کی نسبت خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصری معترضین سے فرمایا تھا کہ میں بیت المال سے یہ رقم بطور قرض لی ہے۔ آج بن حکم کو مدینے کے بازار سے عشر وصول کرنے کا اختیار دینا بالکل بے بنیاد ہے۔ اسی طرح اپنی صاحبزادیوں کو ہیرے جواہرات دینے کا جو قصہ صرف ابن اسحاق نے ابو موسیٰ اشعری سے روایت کیا ہے، اور چونکہ درمیانی راوی مجہول ہے اس لیے قابل استناد نہیں۔ بیت المال کے صرف سے اپنے لیے محل تعمیر کرنے کا قصہ محض کذب سری ہے۔ جو فیاض طبع اپنے ابر کرم سے دوسروں کو سیراب کرتا ہو، اور جو اپنا مقررہ وظیفہ بیت المال سے لینا پسند نہ کرتا ہو، وہ اپنے لیے عام مسلمانوں کا شرمندہ احسان ہونا کس طرح گوارا کرتا ہے؟ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ محتمم بیت المال کو 1 لاکھ درہم دینے کی روایت بالکل بے بنیاد ہے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ بیت المال میں اخراجات کے بعد ایک معمول رقم پس انداز ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثابت کو حکم دیا کہ اس کو کسی رفع عام کے کام پر صرف کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے اس کو مسجد کی توسیع اور تعمیر میں صرف کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابی کے وظائف بند کرنا کوئی قابل اعتراض بات نہیں، اور امام وقت کو سیاسی وجوہ کی بنا پر اس قسم کے اختیارات حاصل ہیں۔ حضرت عثمان کو ان دونوں بزرگوں کی طرف سے کچھ غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے کچھ دنوں کے لیے وظیفہ روک دیا تھا۔ چنانچہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود نے وفات پائی تو غایت انصاف سے کام لیا۔ جس قدر وظیفہ بیت المال کے ذمہ باقی تھا، جس کی مقدار تخمینہ 20-25 ہزار تھی، ان کے ورثہ کے حوالے کر دیا۔ نمبر 4، چوتھا اعتراض بالکل بے معنی ہے۔ فوجی گھوڑوں اور زکوٰۃ کے اونٹوں کے لیے چراگاہیں بنوانا خلیفہ وقت کا منصبی فرض ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام بقیع کو چراگاہ قرار دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام ملک میں وسیع چراگاہیں تیار کرائی تھیں۔ عہد عثمانی میں قدرتاً گھوڑوں اور اونٹوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا، یہاں تک کہ صرف ایک چراگاہ میں 40,000 اونٹ پرورش پاتے تھے۔ اس لیے سرکاری چراگاہوں کا وسیع پیمانے پر انتظام کرنا ضروری تھا، اور چونکہ یہ تمام چراگاہیں سرکاری خرچ سے تیار ہوئی تھیں، اس لیے عوام کو اس سے مستفید ہونے کا کوئی حق نہ تھا۔ البتہ اگر الزام کی یہ صورت ہو کہ حضرت عثمان نے اپنے ذاتی گھوڑوں اور اونٹوں کے لیے مقام بقیع کی چراگاہ کو مخصوص کر لیا تھا، تو اس کے متعلق انہوں نے خود جن الفاظ پر اپنی بریت ظاہر کی ہے وہ اس بحث کے لیے کافی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تو نے مخصوص چراگاہیں بنائی ہیں، حالانکہ خدا کی قسم میں نے اسی کو مخصوص چراگاہ قرار دیا ہے جو مجھ سے پہلے مخصوص ہو چکی، اور خدا کی قسم ان لوگوں سے وہی مخصوص چراگاہیں تیار کرائیں جن پر تمام اہل مدینہ غالب آئے۔ اس کے بعد چرانے سے کسی کو نہیں روکا،
اور اس کو مسلمانوں کے صدقے پر محدود کر دیا۔ ان کو اس لیے چراگاہ بنایا تاکہ والی صدقہ اور کسی کے درمیان نزاع واقع نہ ہو۔ پھر کسی کو نہ منع کیا نہ اس سے ہٹایا، وجہ اس کے جس نے بطور رشوت کے کوئی درہم دیا۔ میرے پاس اس وقت 2 اونٹوں کے سوا اور کوئی مویشی نہیں ہے، حالانکہ جس وقت میں نے خلافت کا بار گراں اپنے سر لیا ہے تو میں عرب میں سب سے زیادہ اونٹوں اور بکریوں کا مالک تھا، اور آج 1 اونٹ اور 1 بکری تک نہیں ہے، صرف حج کے لیے 2 اونٹ رہ گئے ہیں۔ نمبر 5، بازار میں بعض اشیاء کی خرید و فروخت کو اپنے لیے مخصوص کر لینے کا قصہ بالکل غلط ہے۔ اگر اس کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک جفاکار بادشاہ میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ البتہ کھجوروں کی گٹھلیوں کو زکوٰۃ کے اونٹوں کی خوراک کے لیے خریدنے کا انتظام کیا گیا ہوگا، لیکن اس سے کوئی الزام عائد نہیں ہوگا۔ نمبر 6، اپنا حاشیہ نشینوں اور قرابت داروں کو اطراف ملک میں وسیع قطاعت زمین مرحمت فرمانے کا جو الزام عائد کیا گیا، اس کی صحیح کیفیت یہ ہے۔ عہد عثمانی میں بہت سے اہل ایمان گھر اور جائیداد چھوڑ کر مدینے چلے آئے تھے۔ حضرت عثمان نے ان لوگوں کی راحت اور سہولت کے خیال سے نزول کی اراضی کا ان کی یمن کی جائیداد سے تبادلہ کر دیا تھا۔ حضرت طلحہ کو ایک قطعہ زمین دیا تو اس کے معاوضے میں کندہ میں ان کے مملوکہ کی جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ انتظامی حیثیت سے اس قسم کا رد و بدل ناگزیر تھا۔ عراق میں بہت سی زمین غیر آباد پڑی ہوئی تھی، جن لوگوں نے اس کو زراعت کے قابل بنایا، حضرت عثمان نے اس کا ملک قرار دیا اور ملک کو آباد اور قوم کو مرفوع الحال کرنے کے لیے اس قسم کی ترغیب و تحریض نہ صرف جائز بلکہ ضروری ہے۔ نمبر 7، اگر حضرت عثمان نے اخلاقی یا سیاسی مصالح کی بنا پر کسی صحابی کو تعدیب کی تو اس کی تذلیل نہیں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب پر کوڑا اٹھایا، ایاز بن غنم کو کرتا اتروا کر بکریاں چرانے کو دی، اور سعد بن ابی وقاص کو درے مارے تو کسی نے اس کو تذلیل پر محمول نہیں کیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان نے جلا وطن کیا تھا، بلکہ وہ خود تارک الدنیا ہو گئے تھے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیقات کے لیے ان کو طلب کیا اور وہ دربار خلافت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے فرمایا کہ آپ میرے پاس رہیے، آپ کے اخراجات کا میں کفیل ہوں، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تمہاری دنیا کی مجھ کو ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح عبادہ بن صامت کے ساتھ بھی کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا، بلکہ ان کی جلا وطنی کی روایت کے برخلاف ایک مستند روایت موجود ہے کہ وہ حضرت عثمان کے آخری عہد تک شام میں تقسیم غنیمت کے عہدے پر مامور تھے۔ البتہ عمار بن یاسر، جندب بن جنادہ اور عبداللہ بن مسعود کے ساتھ کچھ سختیاں ہوئیں، لیکن اس سے ان کی تذلیل نہیں ہوئی۔ ایک مصحف کے سوا تمام مصاحف کی جلا دینے کا الزام صرف ان لوگوں کے نزدیک قابل وقت قرار پا سکتا ہے جن کے دل میں بصیرت سے اور آنکھیں بصارت سے محروم ہوں۔ حضرت عثمان نے خود کوئی صحیفہ ترتیب دے کر پیش نہیں کیا، بلکہ فتنے کے ظہور سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مصحف تیار کرایا تھا، اسی کی نقلیں حضرت عثمان نے بھی مختلف عناصر و دیار میں بھجوا دی اور اسی کی تسلیم پر تمام امت کو متفق کر دیا۔ یہ آپ کا وہ کارنامہ ہے جس کے بار احسان سے امت محمدیہ کبھی سبک دوش نہیں ہو سکتی۔ نمبر 9، اس میں شک نہیں ہے کہ حضرت عثمان نہایت رحم دل اور رقیق القلب تھے۔
لیکن شرعی حدود کے اجرا میں انہوں نے کبھی تساہل سے کام نہیں لیا۔ جن واقعات کی بنا پر ان کو اجرائے حدود تغافل شعار بتایا جاتا ہے، ان کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1، عبید اللہ بن عمر سے رمضان کا قصاص نہیں لیا گیا۔ نمبر 2، ولید بن عقبہ پر شراب خوری کی حد جاری کرنے میں غیر معمولی تاخیر ہوئی۔ رمضان کا واقعہ یہ ہے کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لولو نجوسی نے شہید کیا تو عبید اللہ بن عمرو نے غضبناک ہو کر قاتل کی لڑکی اور ہرزمان کو، جو ایک نو مسلم ایرانی تھا، قتل کر دیا، کیونکہ ان کے خیال میں یہ سب سازش میں شریک تھے۔ چنانچہ حضرت عثمان نے جب عنان خلافت ہاتھ میں لے لی تو سب سے پہلے یہی مقدمہ پیش ہوا۔ آپ نے صحابہ سے اس کے متعلق رائے طلب کی۔ حضرت علی نے عبداللہ بن عمر کو رمضان کے قصاص میں قتل کر دینے کا مشورہ دیا۔ بعض مہاجرین نے کہا عمر کا قتل ہوئے اور ان کا لڑکا آج مارا جائے گا۔ عمرو بن عاص نے کہا امیر المومنین، اگر آپ عبید اللہ کو معاف کر دیں تو امید ہے کہ خدا آپ سے باز پرس نہ کرے گا۔ غرض اکثر صحابہ عبید اللہ کے قتل کر دینے کے خلاف تھے۔ حضرت عثمان نے فرمایا چونکہ ہرزمان کا کوئی وارث نہیں ہے، اس لیے بحیثیت امیر المومنین میں اس کا ولی ہوں اور قتل کے بجائے دیت پر راضی ہوں۔ اس کے بعد خود اپنے ذاتی مال سے دیت کی رقم دے دی۔ حضرت عثمان نے جس عمدگی کے ساتھ اس مقدمے کا فیصلہ کیا ہے، اس سے بہتر نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ قبیلہ بنی عادی کبھی رمضان کے قصاص میں عبداللہ بن عمر کے قتل کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا، اور در حقیقت اسی وقت فتنہ و فساد کی آگ مشتعل ہو جاتی۔ ولید بن عقبہ والی کوفہ نے بادہ نوشی کی تو حضرت عثمان نے فوراً معزول کر دیا، لیکن حد کے اجرا میں اس وجہ سے تاخیر ہوئی کہ گواہوں پر کامل اطمینان نہیں تھا۔ جب کافی ثبوت بہم پہنچ گیا تو پھر حد کے اجرا میں پس و پیش نہیں کیا گیا۔ نمبر 10، یہ خیال کہ حضرت عثمان نے موثوق روایت کو چھوڑ کر روایت شاذ پر عمل کیا قطعی غلط ہے۔ البتہ اجتہادی مسائل میں اختلاف آراء ہوا اور یہ حضرت عثمان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ تمام صحابہ میں اس قسم کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ نمبر 11، مذہب اختراع میں بدعات کا الزام نہایت اللغو اور سراسر کذب ہے۔ اتباع سنت حضرت عثمان کا مقصد حیات تھا۔ منی میں 2 کے بجائے 4 رکعت نماز ادا کرنا بھی دراصل ایک نص شرعی پر مبنی تھا۔ چنانچہ جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بدعت پر محمول کر کے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا تو خود حضرت عثمان نے ایک مجمع میں 4 رکعت نماز پڑھنے کی جزو ذیل وجہ بتائی۔ صاحبوں، جب میں مکہ پہنچا تو یہاں اقامت کی نیت کر لی، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو کسی شہر میں اقامت کی نیت کر لے اس کو مقیم کی طرح نماز پڑھنا چاہیے۔ نمبر 12واں الزام مصری وقت کے ساتھ بدعہدی کا ہے۔ اس پر تفصیلی بحث حضرت عثمان کی شہادت کے موقع پر آئے۔ غرض یہ حقیقت ہے کہ ان تمام الزامات کی جن کی بنیاد پر سازش، فتنہ پردازی اور انقلاب کی عمارت قائم کی گئی تھی اور اس حد تک مکمل ہو چکی تھی کہ اس کا انہدام تقریباً ناممکن ہو گیا تھا۔ تاہم حضرت عثمان نے شورش رفع کرنے کے لیے اصل اور شکایتوں کے ازالے کی ایک آخری کوشش کی اور تمام اعمال کو دارالخلافہ میں طلب کر کے اس کے متعلق ایک مجلس شورا منعقد کی،
جس میں امیر معاویہ، عبداللہ بن ابی سرہ، سعید بن عاص اور عمرو بن عاص خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ حضرت عثمان نے ایک مختصر تقریر کے بعد موجودہ شورش کو رفع کرنے کے متعلق ہر ایک سے رائے طلب کی۔ عبداللہ بن عامر نے کہا، امیر المومنین، میرا خیال ہے کہ اس وقت کسی ملک پر فوج کشی کر دی جائے، لوگ جہاد میں مشغول ہو جائیں گے تو فتنہ و فساد کی آگ خود بخود سرد ہو جائے گی۔ سعید بن عاص نے کہا، موجودہ شورش صرف ایک جماعت کی وجہ سے ہے، اس کے سرگروہ اگر قتل کر دیے جائیں تو مفسدین کا شرازہ بکھر جائے گا اور ملک میں کامل امن و ایمان پیدا ہو جائے گا۔ امیر معاویہ نے کہا، ہر ایک عامل اپنے صوبے میں امن و امان قائم رکھنے کا ذمہ لے، میں ملک شام کا ضامن ہوں۔ عبداللہ بن سعد نے کہا، شورش پسند گروہ حریص و طمع ہے، اس لیے مال و زر سے اس کا منہ بند کیا جا سکتا ہے، اس لیے مال و زر سے اس کا منہ بند کیا جا سکتا ہے۔ عمرو بن عاص نے کہا، امیر المومنین، آپ کی بے اعتدالیوں نے لوگوں کو احتجاج کے حق پر آمادہ کیا ہے، اس کے تدارک کی صرف دو ہی صورتیں ہیں، یا عدل و انصاف سے کام لیجیے یا خلافت سے کنارہ کشی اختیار کیجیے، اگر یہ دونوں ناپسند ہوں تو پھر جو چاہے کیجیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے عمرو بن عاص کی طرف دیکھا اور فرمایا، افسوس، کیا تم میری نسبت ایسی رائے رکھتے ہو؟ عمرو بن عاص خاموش رہے، لیکن جب مجمع منتشر ہو گیا اور تنہا حضرت عثمان رہ گئے تو کہا، امیر المومنین، آپ مجھے بہت زیادہ محبوب ہیں۔ مجمع عام میں میں نے جو رائے دی وہ صرف نمائشی تھی تاکہ مفسدین مجھے ہم خیال سمجھ کر اپنا رازدار بنائیں اور اس طرح آپ کو ان کے خیر و شر سے مطلع کرتا رہوں۔ اگرچہ یہ عذر معقول اور دل نشین نہ تھا، تاہم حضرت عثمان خاموش ہو گئے۔ مجلس شورا کے ارکان نے اگرچہ اپنے اپنے خیال کے مطابق مفید رائیں دیں، لیکن ان میں سے کسی رائے سے بھی اصل مرض کا ازالہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے اسلام ملک کا کوئی مکمل دستور العمل تیار نہ ہو سکا اور حضرت عثمان نے تمام اعمال کو واپس کر دیا اور خود ایک مکمل اسکیم سوچنے میں مصروف ہو گئے۔ مفسدین کوفہ کی رضا جوئی۔ پہلے گزر چکا ہے کہ مفسدین کوفہ سعید بن عاص سے خاص بغض و عناد رکھتے تھے، چنانچہ جب وہ مجلس شورا میں شریک ہو گئے تو انہوں نے باہم عہد کیا کہ اب وہ ان کے کوفہ واپس آنے میں بزور مزاحم ہوں گے۔ چنانچہ جب سعید بن عاص مدینے سے کوفہ گئے تو مفسدین نے شہر سے باہر نکال کر مقام جراح میں مزاحمت کی اور سعید کو مدینے جانے پر مجبور کر دیا۔ حضرت عثمان نے ان لوگوں کی خواہش کے مطابق سعید کو معزول کر کے ابو موسیٰ اشعری کا تقرر کیا اور باغیوں کے پاس لکھ بھیجا کہ میں نے تمہاری خواہش کے مطابق تقرر کر دیا اور آخر وقت تک تمہاری اصلاح میں جد و جہد کروں گا اور کسی وقت صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑوں گا۔ تحقیقاتی وفود۔ حضرت عثمان برابر اصلاح ملک کی فکر میں تھے، کوئی مناسب تدبیر سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ حضرت طلحہ نے مشورہ دیا کہ ملک کے مختلف حصوں میں حالات کی تحقیقات کے لیے وفود روانہ کیے جائیں۔ حضرت عثمان کو یہ رائے پسند نہ آئی، چنانچہ 35 ہجری میں حضرت محمد بن مسلمہ کوفہ، اسامہ بن زید بصرہ، عمار بن یاسر مصر، عبداللہ بن عمر شام اور بعض دوسرے صحابہ دیگر صوبہ جات کی طرف تفتیش حال کے لیے روانہ ہو گئے۔ نیز تمام ملک میں گشتی اعلان جاری کر دیا کہ میں عموماً حج کے موقع پر تمام اعمال جمع کرتا ہوں اور جس عامل کے خلاف کوئی شکایت پیش کی جاتی ہے فوراً تدارک کرتا ہوں، لیکن باوجود اس کے معلوم ہوا ہے کہ بعض اعمال بے وجہ لوگوں کو مارتے ہیں،
گالی دیتے ہیں اور دوسرے طریقوں سے ظلم و تعدی کرتے ہیں۔ اس لیے یہ اعلان عام ہے کہ جس کو مجھ سے یا میرے کسی عامل سے کوئی شکایت ہو وہ حج کے موقع پہ بیان کر دے، میں کامل تدارک کر کے ظالم سے مظلوم کا حق دلاؤں گا۔ ادھر دربار خلافت میں یہ اصلاحات کی تجویز پیش ہو رہی تھیں، دوسری طرف ملک میں ایک عظیم الشان انقلاب کی سازش ہو چکی تھی۔ چنانچہ بصرہ، کوفہ اور مصر کے فتنہ پردازوں نے آپس میں طے کر کے اپنے اپنے شہر سے حاجیوں کی وجہ میں مدینے کا رخ کیا تاکہ حضرت عثمان سے بزور اپنے مطالبات تسلیم کرائیں۔ مدینے کے قریب پہنچ کر شہر سے 2-3 میل کے فاصلے پر قیام کیا اور چند آدمی جو اس جماعت کے سرگردہ تھے باری باری حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت علی کے پاس گئے کہ وہ اپنی وساطت سے معاملہ کے تصفیہ کرا دیں، لیکن سب نے اس جھگڑے میں پڑنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان کو فتنہ و فساد کا دبانا اور لوگوں کا صحیح شکایت کا رفع کرنا بہرحال منظور تھا، اس لیے انہوں نے مفسدین کے اجتماع کی خبر سنی تو حضرت علی کو بلا کر کہا، آپ اس جماعت کو راضی کر کے واپس کر دیجئے، جائز مطالبات کے تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ حضرت علی کی وساطت سے مفسدین واپس گئے۔ اس کے بعد حضرت عثمان نے جمعے کے روز مسجد میں خطبہ دیا اور تفصیل کے ساتھ اصلاحی اسکیم اور اپنے آئندہ طرز عمل کی توضیح کی۔ لوگ خوش ہوئے کہ اب تنازعات کا خاتمہ ہو گیا اور جدید اصلاحات کے اجراء سے ایک طرف تو بنو امیہ کا زور ٹوٹ جائے گا، دوسری طرف باغ اسلام میں جس کو مسلسل 5 سال کے فتنے و فساد اور سازش و فتنہ پردازی کے باد خزاں نے بے رونق کر دیا ہے، پھر تازہ بہار آ جائے گی۔ لیکن یہ غنچہ سرور ابھی بھی اچھی طرح کھلا بھی نہ تھا کہ مرجھا گیا، اور ایک دن دفتن مدینے کی گلیوں میں تکبیر کے نعروں اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے شورش قیامت برپا ہو گیا۔ کبار صحابہ گھبرا کر گھروں سے نکل آئے، دیکھا کہ مفسدین کی جماعت پھر واپس آ گئی ہے اور انتقام کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ حضرت علی نے بڑھ کر واپس آنے کا سبب دریافت کیا۔ مصریوں نے کہا کہ راہ میں دربار خلافت کا ایک قاصد ملا جو نہایت تیزی و عجلت کے ساتھ مصر جا رہا تھا۔ اس کی مشتبہ حالت سے بدگمانی پیدا ہوئی اور خیال ہوا کہ ضرور ہم لوگ کے متعلق والی مصر کے پاس ایک کام جا رہے ہیں۔ تلاشی لی گئی تو در حقیقت ایک ایسا فرمان برآمد ہوا جس میں ہدایت کی گئی تھی کہ ہم لوگوں کی گردن مار دی جائے۔ اس لیے اب ہم اس بد عہدی اور فریب کاری کا انتقام لینے آئے۔ حضرت عثمان کو اس واقعے سے اطلاع دی گئی تو آپ نے حیرت کے ساتھ اپنی لا علمی کی ظاہر کی اور قسم کھا کر کہا، مجھے مطلقاً اس خط کی اطلاع نہیں۔ حضرت عثمان کے حلفیہ انکار پر لوگوں نے قیاس کیا، یقیناً یہ مروان کی شرارت ہے۔ مصریوں نے کہا، بہرحال کچھ بھی ہو، جو خلیفہ اس قدر غافل ہو کہ اس کی لا علمی میں ایسے اہم امور پیش آ جائیں اور اسے خبر نہ ہو، وہ کسی طرح خلافت کے لیے موضوع نہیں ہو سکتا، اور حضرت عثمان سے مسند خلافت سے کنارہ کش ہو جانے کا مطالبہ کیا۔ آپ نے فرمایا، جب تک مجھ میں رمق جان باقی ہے، میں اس خلعت کو جو خدا نے مجھے پہنایا ہے خود اپنے ہاتھوں سے نہیں اتاروں گا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق میں اپنی زندگی کے آخری لمحے تک صبر کروں گا۔ محاصرہ۔ حضرت عثمان کے انکار پر مفسدین نے کاشانہ خلافت کا نہایت سخت محاصرہ کر لیا جو 40 دن تک مسلسل قائم رہا۔ اس عرصے میں اندر پانی تک نہ پہنچانا جرم تھا۔ ایک دفعہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ نے اپنے ساتھ کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے کر حضرت عثمان تک پہنچنے کی کوشش کی، مگر مفسدین کے قلوب نور ایمان سے خالی ہو چکے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
حرم محترم کا بھی پاس و لحاظ نہ کیا اور بے ادبی کے ساتھ مزاحمت کر کے واپس کر دیا۔ ہمسایہ گھروں سے کبھی کبھار رسد اور پانی کی امداد پہنچ جاتی تھی۔ مفسدین کی خیر سری سے صحابہ کرام کی بے احترامی بڑھ گئی تھی کہ حضرت عبداللہ بن سلام، ابو ہریرہ، سعد بن ابی وقاص اور زید بن ثابت جیسے اکابر صحابہ تک کہ کسی نے سنی اور ان کی توہین کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کے بلانے پر ان کے گھر کے اندر جانا چاہا، لوگوں نے ان کو روک دیا۔ آپ نے مجبور ہو کر اپنا سیاہ امامہ اتار کر قاصد کو دے دیا اور کہا جو حالت ہے اس کو دیکھ لو اور جا کر کہہ دو۔ بہت سے صحابہ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ حضرت عائشہ نے سفر حج کا ارادہ کر لیا۔ اکابر صحابہ نے ان پر آشوب حالت میں گوشہ نشینی مناسب سمجھی۔ ذمہ دار صحابہ میں اس وقت 3 بزرگ حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر موجود تھے، جو نہ تو بے تعلق رہ سکتے تھے اور نہ ان حالات پر ان کو قابو تھا۔ تینوں اصحاب بھی عملاً علیحدہ رہے مگر اپنے جگر گوشوں کو خلیفہ وقت کی حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ حضرت امام حسن دروازے پر پہرا دے رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کو حضرت عثمان کے گھر میں جو جانثار موجود تھے ان کی افسری پر متعین کیا۔ باغیوں کو حضرت عثمان کی فہمائی۔ کاشانہ خلافت کے محاصرے کرنے والے باغیوں کو متعدد دفعہ حضرت عثمان نے سمجھانے کی کوشش کی، ان کے سامنے مؤثر تقریریں کی۔ حضرت ابی بن کعب نے تقریر کی مگر ان لوگوں پر کسی چیز کا اثر نہ ہوا۔ حضرت عثمان نے چھت کے اوپر سے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے آئے تو یہ مسجد تنگ تھی۔ آپ نے فرمایا، کون اس زمین کو خرید کر وقف کرے گا، اس کے صلے میں اس کو اس سے بہتر جگہ جنت میں ملے گی۔ تو میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی، تو کیا اس مسجد میں تم مجھے نماز پڑھنے نہیں دیتے؟ تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں، بتاؤ کیا تم جانتے ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لائے تو اس میں اروما کے سوا میٹھے پانی کا کنواں نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کون خرید کر عام مسلمانوں پر وقف کرتا ہے اور اس سے بہتر اس کو جنت میں ملے گا۔ تو میں نے ہی اس کی تعمیل کی، تو کیا میں اس پانی پینے سے محروم رہوں؟ تو کیا اسی کے پانی پینے سے مجھے محروم کر رہے ہو؟ کیا تم جانتے ہو کہ اسرت کے لشکر کو میں ہی نے ساز و سامان سے آراستہ کیا تھا؟ سب نے جواب دیا، خداوندہ یہ سب باتیں سچ ہیں، مگر سنگ دلوں پر اس کا اثر بھی نہ ہوا۔ پھر مجمع کو خطاب کر کے فرمایا، تم کو قسم دیتا ہوں، تم میں کسی کو یاد ہے کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھے تو پہاڑ ہلنے لگا۔ آپ نے پہاڑ کو پاؤں کی ٹھوکر مار کر فرمایا، اے ہرا ٹھہر جا، کہ تیری پیٹھ پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور ایک شہید ہے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ لوگوں نے کہا، یاد ہے۔ پھر فرمایا، خدا کا واسطہ دیتا ہوں، بتاؤ کہ حدیبیہ میں مجھے آپ نے مکہ کا سفیر بنا کر بھیجا تھا، تو کیا خود اپنے ایک دست مبارک کو میرا ہاتھ قرار نہیں دیا اور میری طرف سے خود ہی بیعت نہیں کی؟ سب نے کہا، سچ۔ آخر میں باغی یہ دیکھ کر کہ حج کا موسم چند روز میں ختم ہو جاتا ہے اور اس کے ختم ہوتے ہی لوگ مدینے کا رخ کریں گے اور موقع نکل جائے گا، آپ کے قتل کے مشورے کرنے لگے، جس کو خود حضرت عثمان نے اپنے کانوں سے سنا، اور مجمع کی طرح مخاطب ہو کر فرمایا، لوگوں، آخر کس جرم پر تم میرے خون کے پیاسے ہو؟ اسلام کی شریعت میں کسی کے قتل کی صرف 3 ہی صورتیں ہیں، یا تو اس نے بدکاری کی ہو،
تو اس کو سنسار کیا جائے، یا اس نے بلا ارادہ کسی کو قتل کیا ہو تو وہ قصاص میں مارا جائے گا، یا تو وہ مرتد ہو گیا ہو تو وہ قتل کیا جائے گا میں نے تو جاہلیت میں اور نہ اسلام میں بدکاری کی، نہ کسی کو قتل کیا اور نہ اسلام کے بعد مرتد ہوا۔ اب بھی گواہی دیتا ہوں کہ خدا ایک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، لیکن باغیوں پر ان کی کوئی تقریر کارگر نہ ہوئی۔ بعض جانثاروں نے مختلف مشورے دیے۔ مغیرہ بن شعبہ نے آ کر عرض کیا، امیر المومنین، 3 باتیں ہیں، ان میں سے ایک قبول کیجیے۔ آپ کے طرفداروں اور جانثاروں کی ایک طاقتور جماعت یہاں موجود ہے، اس کو لے کر نکلیں اور ان باغیوں کا مقابلہ کر کے ان کو نکال دیجیے۔ آپ حق پر ہیں، وہ باطل پر ہیں، لوگ حق کا ساتھ دیں گے۔ اگر یہ منظور نہیں تو دوسری طرف سے دیوار توڑ کر اس محاصرے سے نکلیے اور سواریوں میں بیٹھ کر مکہ معظمہ چلے جائیے۔ وہ حرم ہے، وہاں یہ لوگ لڑ نہ سکیں گے۔ یا پھر یہ کہ شام چلے جائیے، وہاں کے لوگ وفادار ہیں اور معاویہ موجود ہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں باہر نکل کر ان سے جنگ کروں تو میں وہ پہلا خلیفہ بننا نہیں چاہتا جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ ریزی کرے۔ اگر مکہ معظمہ چلا جاؤں تو بھی اس کی امید نہیں کہ یہ لوگ حرم الہی کی توہین نہ کریں گے اور جنگ سے باز آ جائیں گے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق وہ شخص نہیں بننا چاہتا جو مکہ جا کر اس کی بے حرمتی کا باعث ہوں گا، اور شام بھی نہیں جا سکتا کہ اپنے ہجرت کے گھر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت عثمان کا گھر بڑا وسیع تھا۔ دروازہ اور گھر میں صحابہ اور عام مسلمانوں کی خاصی جمعیت موجود تھی، جس کی تعداد 700 بک تھی، اور جس کے سردار حضرت زبیر کے بہادر صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر تھے۔ وہ حضرت عثمان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، امیر المومنین، اس وقت گھر کے اندر ہماری خاصی تعداد ہے، اجازت ہو تو میں ان باغیوں سے لڑوں۔ فرمایا، اگر ایک شخص کا بھی ارادہ ہو تو اس کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ وہ میرے لیے اپنا خون نہ بہائے۔ گھر میں اس وقت 20 غلام تھے، ان کو بھی بلا کر آزاد کر دیا۔ حضرت زید بن ثابت نے آ کر عرض کیا، امیر المومنین، انصار دروازے پر کھڑے اجازت کے منتظر ہیں کہ وہ دوبارہ اپنے کارنامے دکھائیں۔ فرمایا، اگر لڑائی مقصود ہو تو اجازت نہ دوں گا۔ اس وقت میرا سب سے بڑا مددگار وہ ہے جو میری مدافعت میں تلوار نہ اٹھائے۔ حضرت ابو ہریرہ نے اجازت مانگی تو فرمایا، اے ابو ہریرہ، کیا تمہیں پسند آئے گا کہ تم تمام دنیا کو اور ساتھ ہی مجھ کو بھی قتل کر دو؟ عرض کی، نہیں۔ فرمایا، اگر تم نے ایک شخص کو بھی قتل کیا تو گویا سب قتل ہو گئے۔ ابو ہریرہ یہ سن کر لوٹ آئے۔ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق یہ یقین تھا کہ ان کی شہادت مقدر ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مرتبہ ان کو اس سانحے سے خبردار کیا تھا اور صبر و استقامت کی تاکید فرمائی تھی۔ حضرت عثمان اس وصیت پر پوری طرح قائم اور ہر لمحہ ہونے والے واقعے کے منتظر تھے۔ جس دن شہادت ہونے والی تھی، آپ روزے سے تھے، جمعہ کا دن تھا۔ خواب میں دیکھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر و عمر تشریف فرما ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ عثمان، جلدی کرو، تمہارے اختیار کے ہم منتظر ہیں۔ بیدار ہوئے تو حاضرین سے اس خواب کا تذکرہ کیا۔ اہلیہ محترمہ سے فرمایا کہ میری شہادت کا وقت آ گیا ہے، باغی مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ انہوں نے کہا، امیر المومنین، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا، میں خواب میں دیکھ چکا ہوں، اور ایک روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عثمان، آج جمعہ میرے ساتھ پڑھنا۔ پھر پائجامہ جس کو کبھی نہیں پہنتا تھا منگوا کر پہنا، اپنے 20 غلام کو بلا کر آزاد کر دیا
اور قرآن کھول کر تلاوت میں مصروف ہو گئے۔ باغیوں نے مکان پر حملہ کر دیا۔ امام حسن جو دروازے پر متعین تھے مدافعت میں زخمی ہو گئے۔ 4 باغی دیوار پھاند کر چھت پر چڑھ گئے۔ آگے آگے حضرت ابوبکر کے چھوٹے صاحبزادے محمد بن ابی بکر تھے جو حضرت علی کی آغوش تربیت میں پلے تھے، بڑے عہدے کے طلبگار تھے، جس کے نہ ملنے سے حضرت عثمان کے دشمن بن گئے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر حضرت عثمان کی ریش مبارک پکڑ لی اور زور سے کھینچی۔ حضرت عثمان نے فرمایا، بھتیجے، اگر تمہارے باپ زندہ ہوتے تو ان کو یہ پسند نہ آتا۔ یہ سن کر محمد بن ابی بکر شرما کر پیچھے ہٹ گئے اور ایک دوسرے شخص کنانہ بن بشر نے آگے بڑھ کر پیشانی مبارک پر لوہے کی لاٹ اس زور سے ماری کہ پہلو کے بل گر پڑے۔ اس وقت بھی زبان سے بسم اللہ توکلت علی اللہ نکلا۔ سودان ابن حمران مرادی نے دوسری ضرب لگائی، جس سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ ایک اور سنگ دل عمرو بن الحمق سینے پر چڑھ بیٹھا اور جسم کے مختلف حصوں پر پے در پے نیزوں کے 9 زخم لگائے۔ کسی شکی نے بڑھ کر تلوار کا وار کیا۔ وفادار بیوی حضرت نائلہ نے، جو پاس ہی بیٹھی تھی، ہاتھ پر روکا تو 3 انگلیاں کٹ کر الگ ہو گئیں۔ وار نے ذوالنورین کی شمع حیات بجھا دی۔ اس بے کسی کی موت پر عالم امکان نے ماتم کیا۔ کائنات ارضی و سمادی نے خون نے ناحق پر آنسو بہائے۔ کارکنان قضائے و قدر نے کہا، جو خون آشام تلوار آج بے نیام ہوئی ہے، وہ قیامت تک بے نیام رہے گی، اور فتنہ و فساد کا دروازہ جو کھلا ہے وہ حشر تک کھلا رہے گا۔ شہادت کے وقت حضرت عثمان تلاوت فرما رہے تھے۔ قرآن مجید سامنے کھلا تھا۔ اس خون ناحق نے جس آیت کو خون نے نایاب کیا وہ یہ ہے۔ ترجمہ: خدا تم کو بس ہے اور وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ جمعے کے دن عصر کے وقت شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ 2 دن تک لاش بے گور و کفن پڑی رہی۔ حرم رسول میں قیامت تھی، باغیوں کی حکومت تھی۔ ان کے خوف سے کسی کو اعلانیہ دفن کرنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ سنیچر کا دن گزر کر رات کو چند آدمیوں نے ہتھیلی پر جان رکھ کر تجہیز و تکفین کی، ہمت کی اور غسل دیے بغیر اس طرح خون آلود پیراہن میں شہید مظلوم کا جنازہ اٹھایا، اور کل 17 آدمیوں نے کابل سے مراکش تک فرما رواں کے جنازے کی نماز پڑھی۔ مسند ابن حنبل میں حضرت زبیر نے اور ابن سعد میں ہے کہ حضرت جبرین مطعم نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع کے پیچھے حش کوکب میں اس حلیم و بردباری کے مجسمے اور بے کسی و مظلومی کے پیکر کو سپرد خاک کیا۔ بعد کو یہ مقام دیوار توڑ کر جنت البقیع میں داخل کر لیا گیا۔ آج بھی جنت البقیع کے سب سے آخر مزار موجود ہے۔ صحابہ کرام اور عام مسلمانوں میں سے کوئی اس سانحہ عظمیٰ کے سننے کے لیے تیار نہ تھا، اور کسی کو یہ وہم و گمان بھی نہ تھا کہ باغی اس حد تک جرأت کریں گے کہ امام وقت کے قتل کے مرتکب ہوں گے اور حرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کریں گے۔ اس لیے جس نے اس کو سنا انگشت بدنداں رہ گیا۔ جو لوگ حضرت عثمان کی طرز حکومت کے کسی قدر شاہ کی تھے، انہوں نے بھی اس بے کسی اور مظلومی کی موت پر آنسو بہائے۔ تمام لوگوں میں سناٹا چھا گیا۔ خود باغی بھی، جن کی پیاس اس خون سے بجھ چکی تھی، اب مال کار کو سوچ کر اپنی حرکت پر نادم تھے، لیکن دشمنوں نے اسلام کے لیے سازش کا جو جال بچھایا تھا
اس میں وہ کامیاب ہو چکے تھے۔ متحد اسلام سنی، شیعہ، خارجی اور عثمانی مختلف حصوں میں بڑھ گیا اور ایسا تفرقہ پڑا جو قیامت تک کے لیے قائم رہ گیا۔ حضرت علی مسجد سے نکل کر حضرت عثمان کے گھر کی طرف آ رہے تھے کہ راہ میں شہادت کی اطلاع ملی۔ یہ خبر سنتے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر فرمایا، خداوند، میں عثمان کے خون سے بری ہوں۔ حضرت عمر کے بہنوئی سعید بن زید بن عمرو بن نصیل نے کہا، لوگوں، اگر کوہ احد تمہاری اس بدعمالی کے سبب پھٹ کر تم پر گر پڑے تو بھی بجا ہے۔ حضرت حذیفہ نے، جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فتنہ و فساد کی پیشن گوئی کے سب سے بڑے حافظ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محرم اسرار تھے، فرمایا، عثمان، قتل سے اسلام پر وہ رکھنا پڑ گیا جو اب قیامت تک بند نہ ہوگا۔ حضرت ابن عباس نے کہا، اگر تمام خلقت عثمان کے قتل میں شریک ہوتی تو قوم لوط کی طرح آسمان سے اس پر پتھر برستے۔ ثمامہ بن عدی صحابی کو، جو صنائے یمن کے والی تھے، اس کی خبر پہنچی تو وہ رو پڑے اور فرمایا کہ افسوس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی جاتی رہی۔ ابو حمید سعدی نے قسم کھائی کہ جب تک جیوں گا ہنسی کا منہ نہ دیکھوں گا۔ عبداللہ بن سلام صحابی نے کہا، آج عرب کی قوت کا خاتمہ ہو گیا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، عثمان مظلوم مارے گئے، خدا کی قسم ان کا نامہ اعمال دھلے کپڑے کی طرح پاک ہو گیا۔ حضرت زید بن ثابت کی آنکھوں سے آنسو کا تار جاری رہا۔ حضرت ابو ہریرہ کا یہ حال تھا کہ جب اس سانحے کا ذکر آ جاتا تو دھاڑیں مار مار کر روتے۔ حضرت عثمان کا خون سے رنگین کرتا، حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں شام میں امیر معاویہ کے پاس پہنچ گئیں۔ جب وہ کرتا مجمع عام میں کھولا گیا اور انگلیاں لٹکائی گئیں تو ماتم برپا ہو گیا اور انتقام کی آوازیں آنے لگیں۔